السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم مخرج نمبر 13 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 13 میں 3 حروف شامل ہیں، زا، سین، صاد۔ ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ صفیریہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ صفیر کا مطلب ہے سیٹی، صفیر سیٹی کو کہا جاتا ہے، تو ان حروف میں سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے، اس لیے انہیں حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ ان کا مخرج ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کا اندرونی کنارہ۔ دونوں دانتوں سے مراد یہ ہے کہ جب دونوں اوپر والے اور نیچے والے دانت ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ زبان کی نوک لگتی ہے تو زا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیٹی بجائی جاتی ہے تو اوپر والا اور نیچے والے دونوں دانت ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور زبان ان کی طرف بڑھتی ہے تو سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ان حروف کو ادا کرتے وقت بھی دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے زبان کی نوک لگے گی تو یہ حروف ادا ہوں گے، زا، سین، صاد۔ اب سین اس کو باریک پڑھنا ہے، یہ حروف مستفیلہ میں سے ہے، اور صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں قریب الصوت حروف ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور سین حروف مستفیلہ میں سے ہے۔ ان کو پڑھتے وقت اس فرق کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے ورنہ مطلب کی تبدیلی لازم آتی ہے۔ اب ہم ان کو حالت حرکت اور حالت سکون میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے زا۔ زا اس کو حالت حرکت میں اس طرح سے پڑھیں گے، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ حالت سکون میں اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ اس کے بعد ہے سین، اس کو حالت حرکت میں اس طرح سے پڑھیں گے، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ حالت سکون میں اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں دونوں دانت ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور زبان کی نوک ان کے قریب جا رہی ہے، ان سے ٹکرانے کے قریب ہے، تو پھر زا، سین، صاد ادا ہو رہے ہیں۔ سین کو ادا کرتے وقت زبان کا پچھلا حصہ نیچے کو ہی بیٹھا رہے گا اور صاد اس کو مستعلیہ پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اس وجہ سے زبان کا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھے گا۔ صاد کو ہم حالت حرکت حالت سکون میں دیکھ لیتے ہیں۔ صاد کو حالت حرکت میں اس طرح سے پڑھیں گے، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو۔ حالت سکون میں اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس۔ ان کی مثالیں ہم قرآن مجید کی سورۃ الزلزال میں سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں یہ تینوں حروف آئے ہیں، اس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ جیسے شروع کی آیت ہے، پہلی آیت ہے زل زلزلت الارض زلزالہا، زلزلت الارض زلزالہا۔ سیٹی کسی آواز پیدا کرنی ہے زا کو ادا کرتے وقت، پیچھے جیسے اذا ذا، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، آگے زل اذا زل اذا زل۔ اب آپ ان دونوں میں قریب الصوت حروف میں فرق دیکھ سکتے ہیں، اذا زل، اذا ذال کو نرم اور زا اس کو سیٹی کی سی آواز پیدا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سین کی مثال، الناسو، الناسو، پیچھے انسانو، سانو، اس کو باریک پڑھنا ہے، سانو۔ صاد کو موٹا پڑھنا ہے، جیسے یصدر الناسو، یص سو، یص سو۔ صاد اور سین کا فرق بھی امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔
جیسے صاد زبر صو، سین زبر سا، صو سا، صو سا، اس طرح سے ان دونوں میں بھی فرق کرنا ہے۔ آپ قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں سے بھی مثالیں ڈھونڈ کے اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔